عامر بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان از آؤٹ ان دا جیل تو روایتی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ ایز اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا رول پلے کرنے کو تیار ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان اندر سے دل کیونکہ ملے ہوئے ہیں اور ایک دشمن ہے عمران خان، تو آپس میں اس حد تک ہی جائیں گے جس حد تک آج اس پروگرام میں جا رہے ہیں، اور اس حد سے زیادہ نہیں جائیں گے، ٹوتھ اینڈ نیل نہیں جائیں گے؟ واٹس یور ٹیک؟ آپ نے جو سوال کیا کامران، یہ خدشہ بہت سارے پاکستانیوں کو ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس ملک میں حقیقی اپوزیشن کیا ہے، کون سی حقیقی اپوزیشن ہے، کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ بعض لوگوں کو خدشہ ہے کہ جی اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی تو کیا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہوں گی؟ تو یہ تمام خدشات لوگوں کے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ امیدیں ہیں، آپ جس طرف فینس کے کھڑے ہوں تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، بہت زور ابھی بات پہ ہو رہا تھا کہ جی تلخ گفتگو، میں کچھ 30-32 سال تو مجھے صحافت میں ہو گئے، میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے جلسہ جلوس ہم نے بطور رپورٹر کور کیے ہیں، اور اس سے پہلے تھوڑا سا تاریخ کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا بر صغیر کی سیاست میں اس قسم کی تلخ و تند باتیں جو ہیں روایت رہی ہیں، اور اس میں کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ پارٹی دوسری پارٹی بہت وہ خراب ہے اور ہم بہت اچھے ہیں۔ میں نے نون لیگ کے وہ جلسے اٹینڈ کیے بذات خود، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے عجیب و غریب گفتگو ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو وہ میں دہرا نہیں سکتا ان الفاظ کو، ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا، اور ہم دیکھتے تھے کہ جی اگر نواز شریف، لیکن عامر بھائی بات یہ ہے، اس کو چھوڑے آپ مجھے بتائیں کہ آج 8 فروری، ایک مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، اس میں آپ کو پی ایم ایل این گورنمنٹ، پیپلز پارٹی اپوزیشن، عمران خان کی پارٹی کہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ بتائیں مجھے آپ۔ دیکھیں، عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، اور اگر ابھی بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بلہ ان کے پاس واقعی آتا ہے، لیکن اگر بلہ مل جاتا ہے سپریم کورٹ سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہاؤ ٹف ہی ول بی فار پی ایم ایل این، تب بھی مل جاتے ہیں، تب بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، وہ ایک اپوزیشن کا کردار تو ادا کر سکیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ 30 سیٹوں پہ کرتے ہیں، 40 پہ کرتے ہیں، 60 پہ کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم ہو، اس سے زیادہ ہو، وی کانٹ سے دیٹ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ صرف ایک تکے بازی ہوگی، کیونکہ ابھی تک میدان جو ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کتنے لوگ لڑ سکیں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آخر تک چلنے کے لیے تیار ہیں، ٹکٹ لینے کے باوجود بھی کتنے لوگ جو اگر جیت بھی جاتے تو کیا پارٹی لائن کو فالو کریں گے؟ تو وہاں پر بہت زیادہ کوسچن مارک ہیں پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ بھائی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ کامران صاحب آپ بھی نہیں کہہ سکتے، میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، اس سارے ایپیسوڈ میں بھٹو صاحب وہ واحد بندے تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل للکارا نہیں تھا، اس کے باوجود ان بڑے برے حالات میں ان کو پھانسی ہوئی ان کی، مطلب وہ تو معاملہ کچھ اور تھا نا۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا اس کے اندر تو انہوں نے کنفرنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، تب وہ گئے، اور عمران خان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وڈ یو ایگری ود می عامر صاحب کہ بھٹو صاحب نے کنفرنٹ تو نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو؟ جی بالکل، بلکہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرا سوال اس کے بعد، سوال سر یہ ہے کہ جو کام عمران خان صاحب نے کر دیا ہے نا، یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، مطلب جس کو ہم نواز شریف صاحب کی کنفرنٹریشن کہتے تھے، وہ کیا تھا؟ ایک سپیچ کر دی، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے بالکل زیادتی کی، جس طرح ایک سری لنکا وہ گئے ہوئے تھے اور جہاز کے اندر انہوں نے لینڈ نہیں ہونے دیا، سیک کر دیا، لیکن ایک کنسٹیٹیوشنل ان کا رائٹ تھا، انہوں نے کر دیا وہ۔ یہ جو عمران صاحب نے کام کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے کیا نہیں، جنہوں نے کنفرنٹریشن بھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ان کا آپ کے خیال میں سزا کتنی بنتی ہے؟ یہ قانونی بات نہیں ہو رہی، سیاسی بات ہو رہی ہے، پاور پالیٹکس کی۔ دیکھیں، اب یہ میرے خیال میں ایک عمران خان کے جو ایک زمانے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بھئی ایک صفحے پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، اور وہ ان تمام لوگوں کے جن کی بعد میں انہوں نے بہت تنقید کی، ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور جس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جی پاکستان کا پاور میٹرکس کیا ہے، تو آپ بالکل کہتے ہیں رسول کی بات کو الگ بھی کرتے ہیں، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت بڑی فاحش غلطی کی۔ پھر دوسری بات یہ کہ بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں تمام لوگوں کی اس پہ کنسنسس ہوگا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو جس نے بھی ماضی میں ان کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا، زبانی کیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آج بھی وہ پروپیگنڈا جاری ہے، بہت ساری جماعتیں کرتی ہیں، بہت سارے سیاستدان کرتے ہیں، تو اپنے فیلئرز کا ذمہ دار جو اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں میرے خیال میں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو غلطی ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے، لیکن ایک زمانے میں آپ یاد کریں کہ جب ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا نواز شریف صاحب پر اور بے نظیر صاحبہ بھی جلا وطن تھی، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے؟ تو کیا آگے چل کر کوئی ان کو راستہ ملتا ہے؟ نہیں، آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا اگر لگے گا؟ کیونکہ یہاں پہ تو ڈیسیژنز بھائی آب و ہوا چینج ہوتی ہے، فیصلے چینج ہو جاتے ہیں، مشکل جی، تو وہ بدل جاتے ہیں۔ یہاں تو دیکھیں نا، ایک سیاسی فیصلے چھوڑیں، یہاں تو عدالتوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جی میں یہی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی بینچ کوئی فیصلہ کرتی ہے، پھر دوسری بینچ کچھ اور فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جو کچھ ہوا، میری ایک بطور پاکستانی وہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہمارے ساز ادارے ہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں،
ان کے بارے میں سوچ سمجھ کر الفاظ پوائنٹ آ گیا عظمیٰ صاحبہ، ذرا سوچ سمجھ کے جب آپ لوگ پرائم منسٹر بن جائیں گے نا، سیکیورٹی ادارے یہ وہ، ذرا آپ نے وہی رکھ رہی ہے اپنی پیس دھیمی آنچ جو اس وقت ہے. یہ نہ لو اقتدار میں آنے کے بعد آپ بھول جائیں. پاکستان کے ادارے ایک ریئلٹی ہیں، آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھیے کامران، اس کے اوپر آپ کی میری کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے، جس کے اوپر میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ کوئی انسان پاگل نہیں ہوتا وہ دیوار کے ساتھ سر مارے. یقیناً جو دونوں طرف سے ہاتھ، دونوں جو ہے تالی بجتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور اس کو بھگتا بھی سیاستدان ہی ہے، کسی اور نے کہاں بھگتا ہے آج تک. اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو آپ لتے لے رہے ہیں، جو ہے ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ گلوریفائی کرنا چاہیے اس کو. میں نے دو ایک باتیں ضرور کرنی ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ عامر ضیاء صاحب جو ہے نا، وہ ان کو بہت پرانی باتوں پہ جانے کا، نئی بات جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو شاید تک پہنچتی نہیں ہے یا وہ اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے. بھائی نئی بات تو جب نواز شریف صاحب جلسے میں کریں گے تو آئے گی نا عامر ضیاء صاحب کے بعد. عامر ضیاء صاحب کیا کریں؟ ایک منٹ آپ لوگ پرانی باتوں سے نہیں جان چھوڑ رہے. مجھے آپ کی طرح موقع نہیں مل رہا نئی بات کرنے کا. کامران ایک منٹ سر مجھے بھی سن لیں. پلوش شاہ کو پہلے میں نے ایک مشورہ دینا ہے کہ پلوش شاہ میں خود کہوں گی تو شکایت ہوگی. آپ بلاول صاحب کی صرف ذرا تقریریں سن لیں پچھلے 1.5 مہینے. اچھا سوری